ہے امام شافعی رحمتullah علیہ آپ کو آپ کی ماں نے دین سیکھنے کے لیے بھیجا اور 2 یمنی چادریں دے کر بھیجا اور کہا بیٹا جب ضرورت پڑے اس کو بیچ کر اپنا گزر اوقات کر لینا۔ امام شافعی رحمتullah علیہ آپ پڑھنے جاتے ہیں، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، امام مالک رحمتullah علیہ کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، تو جب پڑھ کر واپس آتے ہیں لوگوں نے بہت نوازا، غلے کے ڈھیر لگا دیے اور سواریاں عطا کی اور بے شمار لباس عطا کیے۔ آپ جب گھر واپس پلٹے تو آپ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور اونٹوں کی قطاروں پر سامان لدا ہوا ہے۔ جب دین کی قدر تھی، جب دین کی اس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت تھی، تو امام شافعی رحمتullah علیہ آپ جب گھر آئے تو ماں اپنی خالہ کے ساتھ اور دیگر عورتوں کے ساتھ ایک ریت کے ٹیلے پر آئی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی۔ تو امام شافعی رحمتullah علیہ جب پہنچے تو جب اپنی ماں کو دیکھا کہ ریت پر بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے سواری سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گئے۔ امام شافعی رحمتullah علیہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں آج تیرا بیٹا علم حاصل کر کے آیا ہے، دین حاصل کر کے آیا ہے، لہٰذا آج تیرے چہرے پر طمانیت کے آثار ہونے چاہیے، چہرہ افسردہ افسردہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ امام شافعی رحمتullah علیہ نے جب یہ پوچھا تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ اتنا سارا مال لے کر آ گئے ہو، میں نے تجھے مال حاصل کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ کہا ماں کیا حکم ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جو بھوکے ہیں ان کو غلہ دے دو، جو بے لباس ہیں ان کو لباس دے دو، جو پیادہ ہیں ان کو سواریاں دے دو۔ امام شافعی رحمتullah علیہ آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر سارے کا سارا مال راہ خدا کے اندر تقسیم کر دیا، سارے کا سارا مال راہ خدا کے اندر تقسیم فرما دیا۔ اور جب گھر کی جانب جانے لگے تو امام شافعی رحمتullah علیہ آپ کا کوڑا زمین پر گرا اور ایک لونڈی نے آپ کا کوڑا اٹھا کر آپ کو دیا، اور امام شافعی رحمتullah علیہ آپ نے جیب سے 5 درہم نکالے اور اس لونڈی کو دیے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا ابھی تک تیرے پاس مال موجود ہے، ابھی تک تیرے پاس رقم موجود ہے، میں نے تجھے خیرات کرنے کے لیے کہا ہے، امام شافعی رحمتullah علیہ عرض کرتے ہیں کہ ماں 15 درہم میری جیب کے اندر رہ گئے تھے تو اس وجہ سے وہ میرے پاس موجود ہیں۔ اب امام شافعی رحمتullah علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اس درہموں کو بھی ابھی ابھی خیرات کر دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے درہم جیب سے نکالے اور اس باندی کو دے دیے۔ ماں جب اس قدر تربیت کرتی ہے تو اس وقت بچہ بھی امام شافعی ہوا کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں، حق پر کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رگوں کے اندر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ماں نے جو خودداری دی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مشہور واقعہ سن رکھا ہے، آپ کو جب راستہ کے اندر ڈاکوؤں نے پکڑا تو اس وقت آپ کی گدڑی کے اندر درہم و دینار سلے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کہا میری گدڑی کے اندر اس قدر مال سلا ہوا ہے، تو اتنے سارے ڈاکو جو تھے وہ تائب ہو کر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ذرا اندازہ لگائیں جب ماں کی تربیت اس قدر ہوتی ہے، جب بچے کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور دنیا داری سے دور رکھ کر دین کی طرف راغب کرتی ہے، تو اس وقت بچے بھی نیک ہوا کرتے ہیں۔ وہ مائیں اور تھیں جو اپنے بچوں کی اس قدر تربیت کیا کرتی تھیں، مگر آج کے دور کے اندر نہ والد کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم ہے اور نہ ماں کے پاس ٹائم ہے۔ اسی وجہ سے آج کل اولاد دور جاتی ہے۔ آپ آج کل اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بالکل بنانا چاہیے، مگر اس کو دین کی تعلیم سے ضرور روشناس کرانا چاہیے۔ دین کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے، جو فرض تعلیم ہے، اس کو ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ صرف اتنا کچھ مسجد کے اندر بھیج کر یا مولوی صاحب کو گھر بلوا کر ناظرہ قرآن پڑھوا دیا
کیا دین کا حق ادا ہو گیا؟ ایسی اولاد تو ماں باپ سے ٹکرائے گی، گالی دے گی، منہ مروڑے گی۔ تم نے اس کو دین نہیں سکھایا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت نہیں سکھائی، اور والدین کا ادب نہیں سکھایا۔ یہ سب کچھ دین سکھاتا ہے۔ جب بچے دیندار ہوتے ہیں تو اس وقت والدین کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت بن جایا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی اولادوں کو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا تلاوت قرآن بچوں کو سکھاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ چیزیں بچپن کے اندر اپنے بچوں کو سکھا دو، پھر بڑے ہو کر وہ کسی اور جانب نہیں بھٹکیں گے بلکہ دین پر ہی گامزن رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔